اتحاد کا صحیح مفہوم اور اس کی وضاحت ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمہ اللہ 2009 عیسوی۔ بعض حلقوں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اتحاد میں بہر صورت خیر ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ اسلامی احکام کے اصل سرچشمہ یعنی کتاب و سنت پر اتحاد کی قیمت ہے اور وہی امت کو مطلوب ہے۔ اسی طرح اسلام کے بنیادی اصولوں کے تحفظ کے لیے جو افتراق ہوتا ہے اسے مذموم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ شریعت کے بنیادی اور متفقہ مسائل کے خلاف عمل پر اگر نکیر کی جاتی ہے تو بعض لوگ اسے افتراق سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے حضرات کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کی دعوت میں یہ چیز خاص ہے۔ اس نے قدم قدم پر شرک اور معصیت کی تردید کی ہے اور اس کے مرتکب لوگوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ اس کی ایک صفت فرقان یعنی حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ کے خلاف تفریق کی بات کہی گئی، لہذا اتحاد کو مطلق طور پر مطلوب تصور کرنا صحیح نہیں۔ قرآن کریم میں اتحاد کا واضح حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں ہے۔ یہاں بھی دیکھیں مطلق اتحاد کی دعوت نہیں بلکہ حبل اللہ کی قید ہے۔ اس لیے یہ موضوع غور طلب ہے۔ اہل علم اس پر بات کریں تو شریعت کے مقصود کی رعایت ضروری ہے۔ مقدمہ دعوت الداعی الی ایثار الاتباع علی الابتداع، مجموعہ رسائل عقیدہ نواب صدیق حسن خان، جلد 2 صفحہ 92۔